اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ تسلیت اور تبریک عرض کرتا ہوں آپ تمام مومنین کی خدمت میں، عاشقان امام شہید امام خامنائی کی کہ جتنے بھی عشاق یہاں پہ تشریف فرمائیں آپ کی خدمت میں، اور تمام شہداء کے جو وارث ہیں یہاں پہ، کہ ہم سب وارث ہیں شہداء کے۔ تاریخ اسلام میں جتنا بھی ہم نے خون دیا ہے، ہم ان تمام شہداء کے وارث ہیں، حتیٰ کہ جو غزوہ احد میں شہید ہوئے ہم ان کے بھی وارث ہیں، جو غزوہ بدر میں شہید ہوئے ہم ان کے بھی وارث ہیں، جو کربلا میں شہید ہوئے ہم ان کے بھی وارث ہیں، اور عین اسی وقت تک یعنی ابھی تک ہمارے مکتب کے جو پاک اور پاکیزہ مکتب ہے، جو محمد و آل محمد کا مکتب ہے، اس مکتب کے جتنے بھی فرزندان ابھی تک شہید ہو رہے ہیں، ان تمام کے تمام شہداء کے خون کے ہم وارث ہیں۔ لہٰذا جہاں پہ ہم اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں، وہاں پہ ضروری ہے کہ آپ کی بارگاہ میں بھی تسلیت اور تعزیت عرض کی جائے۔ ایک طرف سے یہ تسلیت مقام تعزیت ہے، دوسری طرف سے یہ مقام شکر ہے، مقام تبریک و مبارکباد ہے کہ بہرحال ایک مومن کا سب سے بڑا جو مقصود ہے اس کائنات میں، جو مطلوب ہے اس کائنات میں، جو ہدف زندگی ہے، جو خلقت کا جو مقصد ہے ہمارا، وہ یہ ہے کہ ہم بہرحال خدا کی بارگاہ میں اس حالت میں جائیں کہ پروردگار ہماری جانوں کا خریدار ہو، اور ہم جام شہادت نوش کر کے جائیں کہ اس سے بڑی عظمت اس دنیا میں ایک انسان کے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ انبیاء نے دعا کی کہ پالنے والے ہمیں شہادت کی موت عطا فرما، اولیاء نے، ائمہ نے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سے زیادہ شہادت کے بارے میں بہرحال کون جو ہے وہ اویئر اور آگاہ ہو سکتا ہے، اور شہادت کا کون عاشق اور شیدائی ہو سکتا ہے کہ جن کے 11 امام شہید ہیں، 11 امام 12واں اس لیے بچ گئے، 12ویں امام کے خدا نے ان کو اپنی قدرت کاملہ سے جو ہے وہ پردہ غیبت میں بچا لیا، اٹھا لیا، ورنہ وہ بھی جام شہادت نوش کرتے۔ تو یہ مقام شکر ہے کہ ایک مومن کو اس کی زندگی کا وہ آخری ہدف مل جائے کہ جس کی وہ پوری زندگی سٹرگل اور کوشش کرتا رہے۔ میں چند ایک نکات امام خامنائی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ نکات کہ جو ہمارے لیے ہماری یہ سوشل اور سماجی زندگی میں، ہماری جو معاشرتی زندگی ہے، جو ان میں ہمارے لیے مشعل راہ کا کام کریں، ورنہ آغا کی جو زندگی ایک بحر بی کراں ہے، ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کا دوسرا کنارہ بہرحال مشکل ہے ہم جیسوں کے لیے کہ ہم اس کنارے تک پہنچ سکیں یا اس کو درک کر سکیں۔ لہٰذا وہ فارسی زبان میں کہتے ہیں کہ آب دریا را اگر نہ توان کشید، ہم بے قدر تشنگی باید چشید، کہ اگر میں پورا دریا اپنی طرف نہیں موڑ سکتا تو کم از کم جتنی میری پیاس ہے اتنا تو پانی میں وہاں سے لے لوں، اتنا پانی تو میں وہاں سے لے لوں کہ جتنی میری پیاس ہے۔ تو پہلا نقطہ جو میں آغا کی حیات سے اور آغا کی شہادت سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آغا تا دم آخر جس نقطے سے انہوں نے ابتدا کی تھی اس پہ ثابت قدم رہے ہیں۔ یعنی یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی مومن کے لیے، کسی مسلمان کے لیے، کہ اس کا خاتمہ اپنے بیانیے پہ ہو، اس کا اختتام اسی بات پہ ہو کہ جو ساری زندگی وہ کرتے رہیں۔ ورنہ آپ نے دیکھا تاریخ اسلام میں کتنے ایسے لوگ کہ جن کے ہاتھوں میں اسلام کا پرچم اور پتہ نہیں کتنی ان کی جو ہے آوازیں اور للکاریں، لیکن جب مشکل وقت پڑا تو وہی لوگ جو ہے وہ کہیں چھپتے ہوئے نظر آئے، کہیں بھاگتے ہوئے نظر آئے، کہیں جو ہے وہ کہیں مثلا اپنی ملت سے بزدلی کا ثبوت کرتے ہوئے نظر آئے۔ لیکن امام شہید نے جام شہادت نوش کر کے دنیا کو، نہ فقط ہم کو کہ ہم ان کے فرزند ہیں، فرزندان جتنے بھی مکتب اہل بیت کے ماننے وہ ان کے، یعنی جب امام شہید ہوئے تو ہم گویا یتیم ہو گئے تھے ایک طرح سے، وہ اسپرچول فادر ہیں۔ تو انہوں نے پوری دنیا کو یہ میسج دیا کہ ہمارا چونکہ بیانیہ حق تھا،
ہمارے لیے فرق نہیں پڑتا کہ اس بیانیے پہ ہم یعنی ہم زندہ رہیں یا ہم اس بیانیے کی خاطر شہید ہو جائیں۔ لہٰذا شہادت ہماری جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواست ہمیں موت آ گئی اور ہم فنا ہو گئے اور آگے چل کے ہڈیاں ہماری پاؤڈر ہو جائیں گی تو بات ختم ہو جائے گی، نہ، ہم ایک نئی زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان جو ہے ایک مسلمان کی سب سے بڑی جو ہے وہ حاجت ہے، سب سے بڑی حاجت۔ ہمارے تہران میں، ایران میں 3 بزرگ مجتہدین سے کسی نے انٹرویو کیا، جبکہ تینوں کو نہیں بتایا کہ میں آپ کا کوئی اس موضوع پہ انٹرویو لے رہا ہوں۔ ایک مجتہد جو تھے وہ مشہد میں تھے، 2 قم میں تھے، تو اس انٹرویو کا ایک ہی کویسچن تھا کہ جس میں انہوں نے 3 مختلف مراجع عظام سے جو ہے وہ کویسچن پوچھا کہ آغا میں اگر آپ سے یہ پوچھوں، یہ سوال کروں کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ مشہد میں بیٹھے ہوئے آغا نے تھوڑی دیر تأمل فرمایا، سوچ کے فرمایا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے میرا خاتمہ بالایمان ہو جائے۔ خاتمہ یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آدمی ایمان پہ فوت ہو، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا نسخہ کیمیا ہے، یہ بہت بڑا احسان خدا ہے کہ آدمی کی موت ایمان پہ ہو۔ یعنی انہوں نے کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے۔ ٹھیک ہے، انٹرویو ختم ہو گیا، قم آ گئے، قم آئے تو وہاں پہ جو ہے انہوں نے ایک دوسرے مجتہد کا انٹرویو کیا، آئی تھنک آیت اللہ گل پیگانی تھے، تو ان کا انٹرویو انہوں نے وہی کویسچن ان سے پوچھا، آغا آپ کی زندگی، حالانکہ کسی کو بتایا نہیں کہ میں کوئی وہ کر رہا ہوں، آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟ تو انہوں نے بلا تھوڑی دیر کے لیے تأمل فرمایا اور اس کے بعد کہا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو، میرا اختتام جو ہے وہ حالت ایمان پہ ہو، میں مروں تو مومن ہو کے مروں۔ تیسرے مجتہد نے بھی یہی جواب دیا۔ یعنی ہمارے مکتب میں معصوم کے بعد جو سب سے بڑی اتھارٹی ہے وہ مجتہدین ہیں، وہ فقہا ہیں کہ جن کے بارے میں خود معصوم نے ہمیں تاکید کی ہے کہ ہماری غیبت کے زمانے میں جو ہے تمہارے حکمران اور تمہارے سرپرست جو ہیں وہ ایسے فقہا ہیں کہ جو اپنے نفس کے غلام نہیں ہیں، جو عارف ہیں، جو مطیع امر مولا ہیں اور اپنے دین کی جو اس سے آگاہ ہیں۔ تو مجتہدین نے فرمایا کہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو، اور واقعاً یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور امام شہید نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ میں جس نقطے پہ پہلے دن ہمارا آغاز ہوا تھا اسی پہ ہمارا انجام ہو رہا ہے، اسی پہ ہمارا یعنی حالت ایمان۔ یعنی وہ ابھی ان کا جو گھر میں لگا ہوا تھا کیمرہ، اس سے ایک تصویر بالکل کل انہوں نے وہ اس کو وہ کیا ہے میڈیا، سوشل میڈیا پہ ڈالا ہے کہ اس میں جو تھا بالکل شہادت سے چند لحظے پہلے بھی اپنے دفتر میں بیٹھ کے تلاوت قرآن فرما رہے تھے، سبھی نے دیکھی تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا کو یہ پیغام کیا کہ ہم لوگ جو کہتے ہیں اس پہ بلیف بھی رکھتے ہیں، اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں، ایسا نہیں کہ فقط مجمع دیکھ کے یا جم غفیر دیکھ کے تو کچھ باتیں کہہ دیتے ہیں لیکن تنہائی میں۔ فرمایا کہ پاکیزہ وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی پاک ہو، پاکیزہ وہ ہوتا ہے، دیندار وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی دین پہ مبنی ہو، جو تنہائی میں مطیع امر مولا ہے، جو تنہائی میں دین کے اوپر جو ہے۔ ورنہ لوگوں کے سامنے تو بہت سارے لوگ جو اپنا چہرہ دینی اور مذہبی بنا لیتے ہیں، داڑھی بڑھا لیتے ہیں، سر پہ مثلا مختلف قسم کے ٹوپیاں عمامے رکھ لیتے ہیں اور کندھے جھکا کے جو ہے بڑے عاجز و انکسار، لیکن نہ، اصل دیندار وہ ہے جو تنہائی میں بھی دیندار ہے۔ خیر، پہلا نقطہ یہ کہ امام نے ثابت کیا کہ جو ہے آپ جس بیانیے پہ ہیں، جس مکتب میں ہیں، اس کے ساتھ اس قدر وفادار رہیں کہ آپ کی موت اسی کے اوپر آئے، یہ کامیابی ہے۔ شاید یاد ہوگا آپ کو کسی پروگرام میں، IU کا ہی پروگرام تھا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا جب میں MPhil کا اسٹوڈنٹ، میں MPhil کر گیا تھا، PhD میں جا رہا تھا، یہ جا چکا تھا، تو میرا ایک انٹرویو ہوا وہیں پہ یونیورسٹی میں، تو انہوں نے مجھ سے مختلف کویسچن پوچھے۔ ایک کویسچن میں نے جواب میں یہ کہا کہ الحمدللہ میں ایک یعنی اپنے آپ کو کامیاب اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں کہ میں نے جو سوچا تھا میں نے اس کو پا لیا ہے، میں سوچتا تھا کہ میں PhD کروں اور الحمدللہ میں PhD میں پہنچ گیا ہوں۔ تو اس طرح سے تو اب وہ جو آرٹیکل اس میں پبلش ہوا ریسرچ جرنل میں،
تو ہمارے استاد نے بھی پڑھ لیا. وہاں 2 نمازوں کے درمیان ایک گفتگو ہوتی ہے، ظہرین کی نمازوں کے درمیان یونیورسٹی میں گفتگو ہوتی تھی. تو اس گفتگو میں استاد نے ڈائریکٹ مجھے ہٹ نہیں کیا، چونکہ دیکھا کہ میں بھی وہاں پہ بیٹھا ہوں نماز میں. انہوں نے اشارے میں مجھے متوجہ کیا کہ میرا وہ جواب غلط تھا. انہوں نے اشارے میں متوجہ اس طرح کیا، انہوں نے کہا کہ بعض جوانان یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے 10-15 سال کا ایک ایجنڈا بنایا ہوتا ہے، تو جب اس ایجنڈے تک پہنچ جاتے ہیں، اس کو حاصل کر لیتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں میں زندگی میں کامیاب ہو گیا ہوں. حالانکہ کامیابی یہ نہیں ہے. کامیابی یہ ہے کہ جس نقطے پہ آپ نے سوچا تھا اسی نقطے پہ آپ کو موت آئے، پھر آپ کامیاب ہیں. اس پہ آپ کو موت آئے، پھر آپ کامیاب ہیں. کہا ہم نے بہت ساروں کو زندگی کے فرود و فراز، نشیب و فراز میں اپنے موقف سے بدلتے دیکھا ہے، پیچھے ہٹتے دیکھا ہے. تو پی ایچ ڈی کر جانا، ایم فل کر جانا ٹھیک ہے کہ اچھی بات ہے، لیکن کامیابی اس دن ہے کہ جس دن میں اپنے بیانیے پہ، اپنے بلیف پہ، اپنے عقیدے پہ مروں گا. اور یہی چیز خدا بھی یہی فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ، کہ نیکی اس کی ہے جو نیکی کو کفن میں لے کے آئے، جو نیکی کو قبر میں لے کے آئے. ادھر میں نے نیکی کی ہے، ادھر جا کے لوگوں کو بتا کے واہ واہ کروانے کے لیے جو ہے میں اپنی نیکی ضائع کر بیٹھا ہوں. ریاکار تو مشرک ہوتا ہے ایک طرح سے. فرمایا کہ جو نیکی کرتا ہے اور چھپ کے کرتا ہے تو اللہ ملائکہ سے فرماتا ہے، امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ملائکہ اس کی نیکی 1 دفعہ نہیں 70 مرتبہ کنسیڈر کرو، اس لیے کہ اس کا یہ عمل خالصتاً میرے لیے ہے، کوئی اور گواہ نہیں ہے اس کا، صرف اس نے میرے لیے انجام دیا. مولا فرماتے ہیں یہی نیکی جب وہ کسی اور کو جا کے بتا دیتا ہے باہر کہ ہاں میں نے مسجد کے اندر یہ امام بارگاہ میں بیٹھ کے یہ نیک عمل کیا، خدا فرماتا ہے اب وہ 70 کاٹ دو، 1 دفعہ کا ثواب اس کے کھاتے میں رہنے دو، کیونکہ اس نے دوسرے لوگوں کو بھی بتا دیا ہے. مولا فرماتے ہیں، باقر العلوم فرماتے ہیں کہ اگر یہ شخص کسی تیسرے بندے کو جا کے کہتا ہے کہ میں نے وہ نیکی کی، دوبارہ جا کے کہتا ہے، خدا فرماتا ہے میرے ملائکہ وہ جو نیکی کا ثواب تھا وہ ختم کر دو اور ریاکاری کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں درج کرو. یہ ریاکار ہے، یہ مجھ سے نہیں لوگوں سے واہ واہ کروانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ نیکی اس کی ہے جو کفن میں لے کے آئے، نیکی اس کی ہے جو قبر میں لے کے آئے. تو امام نے اپنے شہادت اور جامع شہادت نوش کر کے ہمیں یہ پیغام دیا. ہم جس بیانیے پہ کھڑے تھے ہمیں اسی بیانیے پہ جو ہے ہم نے جامع شہادت نوش کیا. آخری تقریریں اور آخری گفتگو آغا کی یاد ہے کہ جس میں فرما رہے تھے مثلی لا یبایو مثلا، کہ میرے جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت، وہ یزید 1400 سال پہلے کا یزید تھا، جو آج کے یزید ہیں یہ ان سے بدتر یزید ہیں. یہ آج کے یزید ہیں وہ ان کی پرفیکٹ شیپ ہے، وہ ناقص یزید تھا، یہ کامل یزید ہے. وہ ایک مخصوص خطے کے اندر یزید تھا، یہ پوری دنیا میں یزید ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک شعبے میں یزید تھا کہ وہ چاہتا تھا حکومت میرے پاس رہے، وہ ایک شعبے میں یزید تھا. ممکن ہے دیگر بھی شعبے اس کے تھے، لیکن یہ ہر شعبے کے یزید ہیں. اکانومی کے یزید ہیں، سوشل جو ہماری کلچرل اور ویلیوز ہیں ان میں یہ اسلامک ویلیوز کو ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی مغربی تہذیب کو جو ہے وہ غالب کرنا چاہتے ہیں، اس میں یہ یزید ہیں. پالیٹکس میں یہ یزید ہیں، ریلیجن میں یہ یزید ہیں. کون سا ڈپارٹمنٹ ہے کہ جس میں یہ یزید نہیں ہے؟ فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اور واقعاً تا دم آخر امام نے ان کی. دوسری جو نقطہ امام کی جو حیات طیبہ ہے اس سے ہمارے لیے ملتا ہے اور ہمیں اس کا وہ ادراک بھی ہونا چاہیے اپنی زندگی میں، سوشل لائف میں بھی اور پریکٹیکل لائف میں بھی، وہ یہ ہے کہ امام دشمن شناس تھے. اس قدر دشمن شناس تھے کہ میں تہران میں ہی تھا، رشیا کا صدر ایک دفعہ آیا، اس زمانے روحانی کی حکومت تھی، تو یہی حسن روحانی کی. تو وہ کچھ جیسے ہی ادھر امام خمینی ایئرپورٹ پہ اترا تو اس نے کوئی گارڈ آف آنر کچھ بھی نہیں لیا، نہ ہی صدر سے ملا، سیدھا گیا بیت رہبری میں اور رہبری میں گیا. کافی دیر تک امام خامنائی کے ساتھ اس کی پوٹن کی جو ہے گفتگو اور میٹنگ چلتی رہی. ہم بھی ٹی وی دیکھ رہے تھے، لائیو چل رہا تھا. تو خیر وہ لائیو میٹنگ نہیں دکھا رہے تھے، ویسے بتا رہے تھے کہ ابھی ادھر ہی ہیں، ابھی بیت رہبری میں. جاتے ہوئے جو چیز باہر آئی، میڈیا پہ آئی، وہ یہ کہ پوٹن نے یہ کہا امام خامنائی سے کہ اگرچہ میں ایک بہت بڑے ملک کا جو ہے وہ بادشاہ ہوں اور صدر ہوں، لیکن جس قدر آپ نے امریکہ کا چہرہ دنیا کو دکھایا ہے میں نہیں دکھا سکا.
جیسے آپ نے امریکہ کا حقیقی چہرہ دنیا کو دکھایا ہے، میں دکھانے سے قاصر ہوں، میں نہیں دکھا سکا اور کوئی بھی نہیں دکھا سکا۔ کیوں؟ امام دشمن شناس تھے، دشمن شناس تھے، اور اس قدر دشمن شناس تھے، صلوات پڑھ کہ دشمن کو دشمن کو بھی اس بات کا ادراک تھا کہ جو مثلا چائنا ہے دشمن ہے امریکہ کا، لیکن ان کی دشمنی وہ نہیں ہے جو ایران کی ان سے دشمنی ہے۔ رشیا ہے دشمن ہے امریکہ کا، لیکن ان کی دشمنی وہ نہیں ہے، ان کی دشمنیاں مادیت پہ مبنی ہیں۔ چائنا کی دشمنی کیا ہے؟ چائنا چاہتا ہے میں دنیا میں مثلا سپر پاور ہو جاؤں جیسے امریکہ ہے، یعنی وہی مادہ چاہتے ہیں، مادیت چاہتے ہیں دنیا۔ رشیا یہی چاہتا ہے کہ ہم امریکہ کی جگہ پہ ہم آ جائیں، ریموو ہو جائے امریکہ، یعنی ہٹ جائے اور ہم اس کی کرسی پہ بیٹھ جائیں۔ لیکن ایران کی جو دشمنی ہے وہ تھیوریٹیکل ہے، وہ نظریاتی ہے، وہ عقیدتی ہے، وہ بلیف اور تھیالوجی پہ مبنی ہے۔ لہذا یہ دشمنی اور طرز کی دشمنی ہے۔ تو امام دشمن شناس تھے۔ ہم لوگ آج تک 1400 سال پہلے والے یزید پہ لعنت کرتے ہیں۔ اگر کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ابھی بھی یزید کا نام آئے گا ہم سارے، بے شک اونچی آواز میں نہیں تو اپنے لفظوں میں، اپنے ہونٹوں میں دبے لفظوں میں جو ہے ہم بیٹھ کے لعنت اس پہ کر رہے ہوں۔ ٹھیک ہے لعنت کرنا، وہ یزید مر گیا ہے، وہ یزید خاک میں خاک ہو گیا ہے، وہ ملعون صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے۔ آج امام جس یزید کو پہچانتے تھے وہ آج کا یزید تھا۔ دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ، کہ امام اپنے زمانے کے یزید کو پہچانتے تھے کہ اس زمانے کا یزید کون ہے، اس زمانے کا فرعون کون ہے، اس زمانے کا شمر ابن ذوالجوشن کون ہے، اس زمانے کا نمرود کون ہے، اور اس کو پہچانتے تھے، اور اس کے مقابلے میں موسیٰ و ابراہیم و حسین کی طرح ڈٹ کے کھڑے رہے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ دوسرا لیسن ہے امام کی زندگی سے۔ اس یزید کو ہم اس لیے ڈس لائک کرتے ہیں اور اس سے نفرت کرتے ہیں کہ اس کا لائف سٹائل ہمیں پسند نہ تھا۔ فار ایگزامپل وہ شراب پیتا تھا، ہم شراب سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ فاسق فاجر تھا، ہمیں فسق و فجور پسند نہیں ہے۔ ہمارے اللہ نے، اہل بیت نے ہمیں روکا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مثلا جو ہے فسق و فجور کی طرف راغب ہو جاؤ۔ مثلا وہ ناانصاف تھا، ظالم تھا، ہمیں ظلم پسند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو امام اس یزید کی خصوصیات آج کے جس یزید کے اندر تھیں اس کو پہچانتے تھے اور اس کے مقابلے میں قیام کرتے تھے، بھلے اس کا ہمیں متعدد مرتبہ خمیازہ ادا کرنا پڑا۔ 47 سال سینکشنز کی زندگی گزارنی پڑی، پابندیوں کی زندگی گزارنی پڑی۔ میں ایران میں لمبا عرصہ رہ کے آیا ہوں۔ وہاں پہ بندہ مریض ہو جائے کسی مثلا کوئی سیریس مرض میں، تو اس کا علاج ویسٹ میں عام میڈیکل سٹوروں پہ دوائیاں وہ بک رہی ہوتی ہیں۔ ایران کو اجازت نہیں کہ وہاں سے وہ ٹیبلٹ لے کے اپنے مریض کو کھلا کے اس کی زندگی بچا سکے۔ 47 سال اس طرح کی زندگی گزاری ہے۔ عوام پس گئی، واقعاً سلام ہے اس قوم کو، ظلم کی چکی میں پس گئے، سینکشنز میں۔ آج دیکھیں دنیا کا کون سا ملک ہے کس قدر ان کی، افغانستان سے بھی ایران کی کرنسی کی قیمت لو ہے۔ پاکستان کا 1000، ایران کا شاید 1 لاکھ جس زمانے میں ہے، یعنی ابھی کچھ کبھی پتہ چلا تھا کہ 1 لاکھ سے بھی اوپر ہے، 1 لاکھ، یعنی واقعاً پاکستان ایران سے اتنا بلند ملک ہے، واقعاً افغانستان ایران سے اتنا بلند ملک ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک تہذیب یافتہ قوم ہے، ان کی 4000 سالہ سویلائزیشن اور کلچر ہے، وہ ایک مہذب انٹیلیجنٹ، دنیا میں دوسرے نمبر تیسرے نمبر پہ ان کا آئی کیو لیول ہے۔ 98% وہاں کے لوگ جو ہے وہ پڑھے لکھے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ ان کے مقابلے میں افغانستان جو آج بھی مثلاً بعض مقامات پر وہی غاروں اور پتھر اور لکڑی کی زندگی میں ہے،
ان کی کرنسی ان سے افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اس ظلم میں 47 سال اس قوم نے صبر کیا ہے، لیکن اپنے امام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ کیوں نہیں چھوڑا امام کا ساتھ؟ اس لیے کہ امام میں وہ ساری خصوصیات موجود تھیں جو امام میں ہونی چاہیے۔ امت پہچان لیتی ہے کہ کون سا شخص ہے کہ جو واقعاً امام بننے کے قابل ہے، اور کون سا شخص ہے جو بناوٹی اور مصنوعی امام ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا امام دشمن شناس تھے، اور خدا جانتا ہے، خدا جانتا ہے۔ میں آج صبح یہ چیز انالائز کر رہا تھا اپنے ہی اندر بیٹھ کے۔ جناب یوسف کو کچھ عرصہ کے لیے پوتیفا نے زندان میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام نے زندان کے قیدیوں کی ایسی تربیت کی، آپ نے سبھی نے وہ حضرت یوسف کا سریال اور فلم دیکھی ہوگی، ایسی تربیت کی زندان میں بیٹھ کے قیدیوں کی کہ جب جناب یوسف عزیز مصر بنے، وہی قیدی جناب یوسف کا سلسلہ اور سسٹم چلانے کے لیے میدان میں آ گئے، کیونکہ وہ یوسف کے تربیت یافتہ تھے۔ انہوں نے ایران کو قید خانہ بنایا، تمام دنیا کے ملکوں سے کہا کہ ان کے ساتھ لینا دینا ختم کرو، لیکن 2 حکیموں نے اور 2 اماموں نے 10 سال تک، انقلاب کے 10 سال تک امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس سے آگے جو ہے پھر مثلا جو ہے تقریباً 37 سال تک امام خامنائی شہید نے اس زندان کو، کہ جو واقعاً شیب ابی طالب کی طرز کا ایک قید خانہ تھا، اس زندان کے قیدیوں کی ایسی تربیت کی کہ اب 5 سال کے بچے سے لے کر تو 100 سال کے بوڑھے تک، اگرچہ وہ جسم ان کا اور ہے، ایج ان کی اور ہے، جگہ رہنے والی ان کی اور ہے، کوئی مثلا سیستان کے ہیں، کوئی بلوچستان کے ہیں، کوئی خراسان کے ہیں، کوئی تہران کے ہیں، لیکن ہر بندے کے اندر روح امام خامنائی کی ہے، روح امام خامنائی کی ہے۔ یہ امام اللہ دیکھتے نہیں ہیں آپ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ دیکھتے نہیں، 5 سال کا بچہ وہی بات کر رہا ہے جو امام خمینی اور امام خامنائی کیا کرتے تھے۔ 5 سال کا بچہ ہاتھ میں پرچم اٹھا کے کہتا میں نہیں ڈرتا تو اس سے امریکہ، میں تیرے میزائلوں سے نہیں ڈرتا، میں تیری بمباری سے نہیں ڈرتا، میں سڑک پہ کھڑا ہوں، آپ مجھے مار۔ اچھا، پھر وہ یہ نہیں کہ وہ ایسے دشمن ہیں کہ مثلا جو ہے وہ مارتے نہیں ہیں، وہ مار دیتے ہیں، وہ مار دیتے ہیں، کتنوں کو شہید کیا ہے، لیکن سلام ہے اس قوم کو، اس قوم نے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ انہوں نے دنیا کی اقوام عالم کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ آخر ان کے اندر کیا چیز ہے کہ اوپر سے بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے اور نیچے یہ سینے تان کے کھڑے ہیں خالیات، کیا چیز ہے ان کے اندر؟ ابھی نہیں، آنے والا زمانہ بتائے گا کہ اس چیز کا اثر کیا ہے۔ کربلا ہو رہی تھی، لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے نا، وہ سمجھ رہے تھے کہ ایک مارکا ہے، حق کو یہ ایک مارکا ہے کہ جو مثلا جو ہے یزید جیت رہا ہے اور یہ 72 لوگ ہار رہے ہیں۔ اس وقت وہ ہو رہی تھی کربلا۔ آگے چل کے تاریخ نے بتایا کہ کربلا ایک پورا مکتب بن گیا انسانیت کو آزادی اور آزاد انسان بنانے کا۔ ہاں، آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا کربلا ایک مکتب بن گیا۔ خدا کی قسم، میں تاریخ کا طالب علم ہوں، مولا کی قسم، اس منبر کی قسم، یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں جنگ رمضان میں، یہ ایک مکتب بنے گا جو آنے والی نسلیں یونیورسٹیوں اور کالجوں میں باقاعدہ پڑھایا جائے گا۔ یہ آنے والی نسلیں اس کو ڈسکس کریں گی، جیسے آج ہم کربلا کو ڈسکس کرتے ہیں، جیسے آج ہم کربلا کو ڈسکس کرتے ہیں۔ خوب، امام خامنائی نے 47 سالہ دور میں، اس انقلاب کے زمانے میں اپنی قوم کی اتنی تربیت کر لی ہے کہ اب ہر بندہ، ہر بچہ، ہر زن و مرد، بے شک وہ کسی بھی جغرافیے میں ایران کے رہنے والے ہیں، ان کے اندر روح اور فکر امام خامنائی کی ہے۔ صلوات پڑھ دیں۔ جیسے امام موت سے نہیں ڈرے، یہ لوگ موت سے نہیں ڈریں گے اور نہ ڈرتے ہیں، دکھا نہیں رہے۔ جیسے امام دشمن شناس تھے، یہ لوگ بھی دشمن شناس ہیں۔ جیسے امام اپنے بیانیے پہ ثابت قدم تھے آخر دم تک، یہ لوگ بھی ثابت قدم نظر آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آخر دم تک ثابت قدم رہیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ امام کی جو زندگی ہے وہ ایک سمندر ہے۔ میں بس ایک نقطہ اور امام کی حیات سے عرض کرتا ہوں
اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو میں عرض کر رہا ہوں، مجھے ادب اور لحاظ جو ہے مانے ہے کہ میں اس کو بالکل پردہ ہٹا کے کہوں کہ یہ چیزیں میں پردے کے اندر اپنا پیغام دیتا چلا جا رہا ہوں، اور میرے سامنے جو بزرگ تشریف فرمائے انشاءاللہ وہ اس چیز کو بطریق آسن درک فرما رہے ہیں کہ میں امام خامنہئی شہید کی زندگی سے جو نکات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ خوب اگلی چیز جو امام کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام جہاں پہ مادی جو وسائل ہیں ان کے اوپر فوکس کرتے تھے، اس سے کئی گنا زیادہ معنویت پہ امام کا یقین تھا، کئی گنا زیادہ امام کا، یعنی میں اگر یہ کہوں کہ وہ حق الیقین کی منزل پر معنویت کے اوپر اور اسپرچویلٹی کے اوپر اور خدا کے اوپر یقین رکھتے تھے تو یہ مبالغہ نہ ہوگا۔ امام حق الیقین کی منزل پر جو ہے وہ صلوات پڑھ لیجئے محمد و علی بار دیگر بلندتر صلوات اللہ صلی علی محمد و علی محمد۔ امام کا معنویت پہ بالکل اسی طرح یقین تھا جیسے امام کے آباء و اجداد کا خدا، اور یعنی ایک جگہ پہ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اگر میری آنکھوں کے سامنے جتنے پردے ہیں میرے اور خدا کے درمیان یہ سارے ہٹا دیے جائیں تو میرے ایمان میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، کہ میرے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں علی ایمان کی اس منزل پہ پہنچا ہوا ہوں کہ جس سے آگے کوئی منزل ہے ہی نہیں۔ جتنے میرے اور خدا کے درمیان پردے ہیں یہ سارے ہٹا دیے جائیں رتی میں، امام خامنہئی اس منزل پہ پہنچے ہوئے تھے، لہٰذا بہت یقین رکھتے تھے غیبی مدد پہ، بہت یقین رکھتے تھے خدا پہ، اور کس قدر صاف کہا کرتے تھے، آنے والے زمانے کی پیشین گوئی کرتے تھے۔ دنیا کے جو تھنک ٹینکس ہیں، یونیورسٹیوں کے پروفیسرز ہیں، اسکالرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں، صلوات پڑھیے گا۔ وہ حیران رہ جاتے تھے کہ آخر یہ اتنی مستند پیشین گوئی کیسے کر لیتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے جنگ سے چند دن پہلے کی واقعات کو ہم مرور کر لیتے ہیں کہ چونکہ یہ سب کی نظر میں ہے۔ امام فرمایا کرتے تھے، امام نے فرمایا کہ اگر جنگ ہوئی تو یہ جنگ اب دو ملکوں کے درمیان میں نہیں ہوگی، پورے ریجن میں ہوگی۔ دیکھ لیجئے پورے ریجن میں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ میں مانتا ہوں کہ یہ بیڑا جو آیا ہے یہ مثلا جنگی بہترین جنگی ساز و سامان کے ساتھ ہے، لیکن اس سے زیادہ جو غالب اور قوی چیز ہے وہ چیز ہے کہ جو اس کو پانی میں غرق کر دے گی۔ وہ بیڑا کچھ کر سکا؟ وہ دم دبا کے بھاگ گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں آنے والا بھی آج انہوں نے یہ عذر بنایا ہے، یہ اس بیڑے کے اوپر جو عملہ تھا، ایک رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے یہ ایک بہانہ بنایا ہے کہ اس کے اندر ٹیکنیکل خرابی ہے جو 6 مہینے تک صحیح نہیں ہو سکتی، کہ ہمیں دوبارہ ٹرمپ یہ نہ کہے کہ جاؤ دوبارہ اس پہ بیٹھ کے تو تم ایران کی طرف جاؤ یا ایران کے پانیوں کی طرف جاؤ، نہ، وہ ڈر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، کوئی بھی آگے نہیں۔ اور امام نے فرمایا تھا کہ بے اون اللہ تعالیٰ فتح ایران کی ہوگی۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ مثلا جو ہے امریکہ اور اسرائیل 2 ایٹمی طاقتیں ہیں، آج ساری دنیا کہہ رہی ہے ایران اگر ایٹمی طاقت ہو جاتا نا تو بس جو ہے، ابھی بھی کل پرسوں بھی کوئی مجھ سے جو ہے مباحثہ کر رہا تھا اسی موضوع پہ کہ کیوں نہیں آخر ایران کو یہ سمجھ آ رہی کہ وہ ایٹمی طاقت ہو جائے۔ میں نے کہا آپ جا کے سمجھا دیجیے ان کو اگر سمجھ نہیں آ رہی تو۔ دیوانے مجھے یہ بتاؤ کہ جن کے پاس ایٹمی طاقت ہے، 2 ملک ہیں جن ایٹمی طاقت والے، اور دونوں اپنے آپ کو سپریم سمجھتے ہیں، سپر پاور سمجھتے ہیں، جن کے پاس ایٹمی طاقت ہے، کیا اس ایٹمی طاقت نے ان کو اس شکست سے بچا لیا ہے؟ بھئی امریکہ کے پاس ایٹمی طاقت ہے، امریکہ کی اس وقت دنیا میں جو آبرو ریزی ہو رہی ہے، آج 28-29 دنوں سے آبنائے ہرمز بند ہے، وہ ایٹمی طاقت کھلوا سکی ہے وہ رستہ ان کا؟ ٹھیک ہے، اسرائیل کے ساتھ پاس ایٹمی طاقت ہے۔ آج صبح کی خبر یہ ہے کہ ان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے
ان کی کابینہ میں ان کا آرمی چیف بھی تھا اور وزیر جنگ بھی تھا، تو وزیر جنگ نے بڑا غصے میں آرمی چیف سے کہا کہ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم نے تم کو دنیا کی اپڈیٹڈ ترین ٹیکنالوجی دی ہے، اسلحہ دیا ہے، مرکاوا ٹینک دیے ہیں، دنیا کی ہر جو بھی جنگی ساز و سامان تھا تمہیں مہیا کیا ہے، تم سے مٹھی بھر ایک چھوٹی سی تنظیم ختم نہیں ہو رہی، حزب اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے جواب میں غصے میں کہا کہ تو خود آ جا میدان میں، اگر ہم سے ختم نہیں ہو رہا تو آ جا میدان میں، آ کے دیکھ کہ ہم کیوں نہیں لڑ سک رہے۔ اس نے کہا ہماری فوج نہیں لڑنا چاہ رہی۔ جنوب لبنان اس وقت یہودیوں کے فوجیوں کا قبرستان بنا کھڑا ہے، کسی میں طاقت نہیں ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ حزب اللہ جس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کے جو چیئر پرسن ہیں کہ سیکٹری ہیں وہ شہید حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا، حزب اللہ جی ختم ہو گئی۔ ایک دن میں 100 حملے کر رہی ہے حزب اللہ، ایک دن میں، یعنی ریکارڈ۔ کبھی شہید نصر اللہ کے زمانے میں بھی حزب اللہ نے اتنے حملے نہیں کیے۔ 2000 میں جنگ ہوئی، 2006 میں جنگ ہوئی، 2008 میں جنگ ہوئی جی۔ کبھی شہید صلوات پڑھیے۔ شہید نصر اللہ کے زمانے میں بھی کبھی اتنی کامیابیاں حزب اللہ نے نہیں سمیٹی جتنی آج سمیٹ رہی۔ ان کی آرمی میں ابھی جنگ، میں نے کئی مرتبہ عرض کیا، جنگ ہمیشہ جذبوں سے اور ارادوں سے جیتی جاتی ہے، نہ جنگ ساز و سامان سے جیتی جاتی ہے۔ ان کے ارادے سست ہو چکے ہیں، ارادے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ابھی ہماری آرمی جو ہے اس میں 12,000 بندے مزید بھرتی کرنے کی ضرورت ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ 12,000 بندے بھرتی کرنے کی ضرورت ہے، کیا یہ بندے داخل بھی ہوں گے آرمی میں جانے کو بھی تیار ہیں؟ یہ ایک دوسرا سوال ہے۔ جبکہ ادھر ایران نے ابھی کہا نہیں، خود لوگوں نے کہا ہے، اور 10 لاکھ فوجی جو رضاکار ہیں وہ سب سبمٹ ہو چکے ہیں اندر، انہوں نے اپنے نام درج کروا دیے۔ محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی۔ مرد تو کیا خواتین کہہ رہی ہیں ٹرمپ اپنی فوج بھیج ایران میں، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ مرد تو کیا، ابھی خواتین کے ہاتھ میں بھی اسلحہ ہم نے دیکھا ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ٹرمپ اگر طاقت ہے تجھ میں تو اپنی آرمی بھیج، زمینی فوج بھیج، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ یہ غزہ نہیں ہے، یہ وینزویلا نہیں ہے، یہ تو بھولا رہا ہے، تجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہم کون ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ امام فرمایا کرتے تھے جنگ ایران جیتے گا باذن الہی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ ایران جیت رہا ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ ایران جیت رہا ہے۔ آخری گزارش، اور آپ کو دعا کروں، امام نے جو کچھ ساری زندگی کہا اپنے خون کے ساتھ اس کے اوپر مہر لگائی کہ وہ سچ تھا، اپنے خون کے ساتھ اس کے اوپر مہر ثبت کی کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ حق تھا، وہ سچ تھا، وہ یقین تھا۔ نتیجہ یہ ہے گفتگو کا کہ ہم سب کو اس کائنات سے، اس دنیا سے واپس جانا ہے جدھر سے ہم آئے ہیں، ہم ادھر کا مال نہیں ہے۔ جب احمد مرسل نہ رہے تو پھر کون رہے گا؟ اس موت کے سیلاب میں ہر خوش کو تر بہہ جائے گا، ہاں یہاں نام خدا باقی رہ جائے گا۔ تو امام نے اپنے خون کے ساتھ اپنے ہر لفظ اور ہر جملے پہ صداقت کی مہر ثبت کی ہے کہ ہم جو کہہ رہے تھے وہ سچ تھا، سچ ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے اندر وہ روح پیدا ہونی چاہیے جو امام کے اندر تھی۔ ہمارے ہاں جسم کا زمین کے اوپر رہنا یا زمین کے نیچے چلے جانا یہ اہمیت نہیں رکھتا۔ ہمارے ہاں مکتب کی سربلندی اور آپ کے مکتب کا بیانیہ جو ہے اس کی صداقت کا دنیا کے اوپر ثابت ہونا یہ اہمیت رکھتا ہے، یہ اہمیت رکھتا ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ میں موت پہ جا گروں یا موت مجھ پہ آ گرے، لیکن ضروری امر یہ ہے کہ میرا مکتب سر بلند ہو جائے، میرے مکتب کی جو عزت اور عظمت ہے وہ دنیا کے اوپر واضح ہو جائے کہ یہی ہیں جو اہل حق ہیں۔ اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ
امام کے اس خون نے کس قدر لوگوں کو بیدار کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر لوگ سو جائیں ان کو پانی کے چھینٹے دے کے جگایا جاتا ہے، عام آدمی سو جائیں، جب قومیں سو جائیں تو ان کو خون کے چھینٹوں سے جگایا جاتا ہے۔ امام نے اپنے خون کے چھینٹوں سے ان کو بھی جگایا ہے جو گہری اور غفلت کی نیندوں میں سوئے ہوئے تھے۔ آج کس قدر ہمارے اپنے ملک سے ان لوگوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں جو کل تک ہمیں رافضی اور کافر کہا کرتے تھے، وہ بھی آج کہہ رہے ہیں کہ نہ یہی ہیں جو یہ امام کے خون کی برکت ہے، یہ امام کے خون کی تاثیر ہے کہ جو اب نظر آ رہی ہے ہمیں ہماری اس وقت جو ذمہ داری ہے وہ یہ بنتی ہے کہ ہمیں اس خون کا سچا محافظ ہونا ہوگا۔ یعنی اگر ہمارے امام نے کسی کے دل میں یہ بات پیدا کی ہے کہ ہم ہی سچے ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقت میں اسلام کے فرزند ہیں اور اسلام کے علم بردار ہیں، تو اب ادھر سے آئیڈیا ملا ہے، ادھر سے پریکٹیکل نظر آنا چاہیے۔ یعنی تھیری ادھر سے آ رہی ہے کہ لوگوں کو امام کی شہادت نے متحول کیا ہے، منقلب کیا ہے۔ لوگ جب ہمیں دیکھیں تو ان کو نظر آئے کہ واقعاً جو کچھ ہم سوچتے تھے یا جو کچھ ہم نے سنا ہے، امام کے مکتب کے لوگ واقعاً ویسے ہی ہیں، امام شہید کے مکتب کے لوگ ویسے ہی ہیں۔ اور سب سے بڑی عبادت اس وقت، سب سے بڑی عبادت، میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، ساری زندگی میری یا پڑھنے میں گزری ہے یا جو کچھ پڑھا ہے وہ مومنین کی امانتیں جو میرے سینے میں ہیں وہ آگے منتقل کرنے میں گزار رہا ہوں، پڑھانے میں گزار رہا ہوں، تو میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں سب سے بڑی عبادت اس وقت میدان میں حاضر رہنا ہے۔ میدان میں حاضر رہنا ہے۔ میدان فقط وہ نہیں ہے جو اسرائیل اور ایران کی جغرافیائی سطح ہے، نہ، اس وقت میدان پوری دنیا ہے۔ ہر بندہ میدان میں بیٹھا ہے، ہر بندہ میدان میں بیٹھا ہے۔ تو میدان میں حاضر رہنا یعنی میں اور آپ بھی میدان میں حاضر رہیں۔ ادھر وہ عوام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سڑکیں خالی نہ کریں کہ منافقین نہ آ کے کھڑے ہو جائیں، چونکہ جب اہل حق میدان چھوڑتے ہیں تو اہل باطل میدان کو آ کے پر کر لیتے ہیں، میدان کو بھر لیتے ہیں۔ لہذا وہ فرما رہے ہیں کہ اہل حق میدان سے ہٹے ہی نہیں، بھلے اوپر سے آگ کی بارش ہوتی رہے۔ ہمارا بھی ایک میدان ہے، اور ہمارا میدان کیا ہے؟ ہمارا میدان یہی ہے کہ ہم اپنے مومنین کے ساتھ متحد ہو جائیں۔ اگر کبھی ہمارے آپس میں ذاتی اختلافات تھے کسی بھی وجہ سے، مادی وجوہات، فیملی ہے، فرینڈز ہیں، کوئی بھی ہے، اس سے کوئی اختلافات تھے، آج وہ زمانہ نہیں رہ گیا کہ ہم اپنے اختلافات کو اور جلا دیں، اس کو بقا دیں، نا۔ اسلام کے وسیع مفادات کی خاطر، اپنے شہید امام کی روح کو خوش کرنے کی خاطر اپنے ذاتی مفادات سے ماورا ہو کر اجتماعی مفادات کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ میں متعدد مرتبہ عرض کر چکا ہوں امام کیسے فرمایا کرتے تھے شیعہ اور سنی کی یونٹی کو کے لیے جو ہے فرماتے تھے کہ جو شیعہ اور سنی کو آپس میں لڑاتا ہے تو ان کا گلا جو ہے وہ شیطان کا لاؤڈ سپیکر ہے، وہ مومن اور مسلمان کا گلا نہیں ہے، وہ شیطان کا لاؤڈ سپیکر ہے۔ کس قدر ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا فتویٰ دے دیا، فرمایا کہ جو ہے ان کے مقدسات کو کچھ نہ کہا جائے، حالانکہ بہت سارا ہمارے شیعہ علماء کی جانب سے ان کی بارگاہ میں گئے لوگ اور انہوں نے کہا آغا ہمارا 1400 سال سے بیانیہ ہے، فرمایا کہ میں جو کچھ سمجھ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ان کے مقدسات کو کچھ نہ کہا جائے۔ تمہارا یہ کہنا امریکہ اور اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ امام زمانے کے دشمن شناس تھے، یعنی وہ آج کے یزید کو پہچانتے تھے کہ اس کا فائدہ کن باتوں میں ہوتا ہے، جس جگہ پہ اس کا فائدہ ہوتا تھا وہ دروازے امام نے بند کیے ہیں اپنی بصیرت کے ذریعے اور اپنا جو منصب تھا اس منصب کو بروئے کار لاتے ہوئے۔ تو ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے، ہمیں وحدت کی ضرورت ہے۔ اگر امام شیعہ سنی کی وحدت پہ اتنے زور دیا کرتے تھے اور سنجیدہ تھے تو کیا شیعہ کی وحدت کے بارے میں امام کا کیا خیال ہے، امام کا کیا فرمان ہوگا؟ لہٰذا آج اگر ہم واقعاً امام کا درد ہمارے سینے میں ہے اور ہم ان کے مطیع و فرما بردار بننا چاہتے ہیں، آئیں اپنے نفس کے اوپر پیر رکھتے ہیں۔ جن کو ڈس لائک کرتے ہیں اسلام کے وسیع مفادات کی خاطر ان کو سینے سے لگاتے ہیں، گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیتے ہیں، پتھر مارنے والوں کو سینے سے لگاتے ہیں، راستے میں کانٹے بچھانے والوں کو راستوں کو ہموار کرتے ہیں۔ آئیں سیرت امام اور روح امام کو خوش کرتے ہیں،
پہلے امام تہران میں بیٹھتے تھے، آج شہید زندہ ہے، عین اسی وقت میرا یقین ہے کہ امام یہاں تشریف فرما ہے، عین اسی وقت یہاں تشریف فرما ہے۔ آئیں روح امام کو خوش کرتے ہیں۔ اور بہرحال امام کی شہادت کے حوالے سے ہے یہ محفل، میں بس 2 نقطے امام کی مظلومیت سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، تو اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ بہرحال اس خاندان کا شہادت ورثہ ہے، اور ہر زمانے انہوں نے شہادت کو ہی گلے لگایا ہے اور شہادت کو ہی فوقیت دی ہے، اور ان کے 6 ماہ کے بچے سے لے کر تو 60-70 سال کے ضعیف العمر یا دھیڑ عمر تک سب نے شہادت کو ترجیح دی ہے۔ شہادت تو اس گھرانے کا ورثہ ہے، لیکن افسوس اس بات کا لگتا ہے کہ کائنات کا بہترین انسان کائنات کے بدترین انسان کے ہاتھوں ظلم کا نشانہ بنتا ہے۔ کائنات کا شریف ترین انسان کیسے کائنات کے کمینے ترین انسان کے ہاتھوں ظلم اور ستم کا نشانہ بنتا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام رحمۃ اللہ علیہ کا جو جسد پاک ہے، جسد پاک کا ہاتھ کٹ چکا تھا، امام کا ہاتھ کٹ چکا تھا، اور ہاتھ کی جو مٹھی تھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ مٹھی ابھی بھی بند تھی، ہاتھ کٹ چکا تھا۔ آغا آپ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ کربلا میں سید الشہداء علی اکبر سے فرماتے تھے، اکبر اربن اربا ہو گئے ہیں، قاسم آپ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، لیکن آقا ہمیں یہ نہیں تھا پتہ کہ آپ نے خود ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ آپ نے خود ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ایک 86 سال کے ضعیف العمر کو شہید کرنے کے لیے آپ کو کتنا بارود چاہیے؟ آزاداران مظلوم جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے بتایا ہے 22 ٹن بارود ہوا سے زمین پہ گرایا گیا ایک 86 سال کے ضعیف کو شہید کرنے کے لیے۔ 22 ٹن بارود، اجرکم اللہ۔ بتاتے ہیں کہ کربلا میں جب تک سید الشہداء زندہ رہے کسی نے خیموں پہ حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی، مستورات محفوظ تھی، حتیٰ کہ وہ وقت آخر کہ جب میرے مولا زین ذوالجناح سے زمین پہ گرے تو اب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حسین شہید ہو چکے ہیں یا ابھی زندہ ہیں، کوئی نزدیک بھی نہیں جا رہا تھا، اس لیے کہ اگر زندہ ہوئے تو علی کا بیٹا ہے ایسا وار کرے گا کہ ہمیں دوبارہ واپس نہیں ہٹنے دے گا، ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ کوئی نزدیک نہیں جا رہا تھا۔ شمر آگے بڑھا، شمر نے کہا کہ سر کاٹنے کے لیے کیوں نہیں آگے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں معلوم حسین زندہ ہے یا شہید ہو چکا ہے۔ کہا کہ بڑا آسان ہے یہ پتہ کرنا کہ یہ زندہ ہے یا شہید ہو چکا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا اعلان کرو کہ خیموں پہ حملہ ہو گیا ہے، اعلان کرو کہ خیموں پہ حملہ ہو گیا ہے، اگر حسین زندہ ہوا تو غیرتی یہ اٹھے گا، بتائے گا۔ اور جیسے انہوں نے کہا کہ خیموں پہ حملہ ہو گیا ہے، جتنی طاقت تھی سید الشہداء کے وجود میں ساری اکٹھی کی اور فوج اشکیا کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ عائشہ تو ابو سفیان اگر تم دین نہیں رکھتے ہو کم از کم غیرت عربی کا ثبوت دو، مرد جنگ مردوں سے ہوتی ہے، خواتین کے خیموں پہ کیوں حملہ کرتے ہو؟ روایت بتاتی، مقتل بتاتی کہ یہ واپس آ گئے۔ جب تک حسین زندہ رہے مظلوم کربلا کے خیام پہ حملہ کسی نے نہیں کیا۔ امام خامنہئی یہ آپ کا مقدر تھا کہ جب آپ کو شہید کیا گیا معلوم ہوا ہے کہ آپ کی بہو کے جسم کا کوئی ایک ذرہ بھی نہیں بچا، وہ اسی جگہ پہ پاؤڈر ہو گیا، ان کا وجود، ان کا سب وجود ختم ہو گیا۔ یعنی اتنے مظلوم ہیں، ہم نواسے شہید ہوئے، ہم بہو شہید ہوئی، ہم خود شہید ہوئے، اور ظالم کے ظلم کا اسی طرح
نشانہ بنے، جیسے کربلا میں سید الشہداء، جیسے امیر المومنین نشانہ بنے۔ آپ نے سنا تھا نا، آپ نے سنا تھا کہ امیر المومنین کو حالت روزے میں شہید کیا گیا، امیر المومنین کو ماہ رمضان میں شہید کیا گیا۔ آقا کس قدر آپ کے اور آپ کے جد میں شباہت پائی جاتی ہے۔ ادھر علی کو روزے کی حالت میں شہید کیا گیا، ادھر علی خامنائی کو روزے کی حالت میں شہید کیا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ یا محمود بحق محمد المصطفیٰ، یا اعلیٰ بحق علی المرتضیٰ، یا فاطر بحق فاطمۃ الزہرا، یا محسن بحق حسن المجتبیٰ، یا قدیم الاحسان بحق حسین الشہید بارض کربلا و اولاد الحسین و اصحاب الحسین۔ پالنے والے اسلام و مسلمین کی مدد فرما، مسلمین جہان کو وحدت، سربلندی، سرفرازی نصیب فرما، دشمنان اسلام کے شر کو خود ان کے اپنے طرف واپس لوٹا، ان کو دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا فرما، مومنین کو محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ، مومنین کو آپس میں وحدت قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں امام خامنائی کے فرمان پہ باقی ماندہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایک پلک جھپکنے کے وقت کے لیے خاندان نبوت سے ہم کو جدا نہ فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، مولا کے اعوان و انصار میں شامل ہو کر نصرت امام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو دعائیں زباں پہ نہیں آ سکی، تیری ذات دلوں کے رازوں سے واقف ہے میرے مولا،